ہے. نون والے ان کا نشان بھی شیر ہے اور ان میں حوصلہ بھی شیر جیسا. پیسے چھپانے کے لیے پہلے والد کو عدالت میں گھسیٹ لیا, پھر بچوں کو عدالت میں گھسیٹ لیا. آپ اشتہاری ہیں. مرکزی کردار تھے نواز شریف صاحب, وہ فواد چودھری صاحب. اگر ان کو توہین عدالت میں سزا نہیں ہوئی تو پاکستان میں کسی کو نہیں ہو سکتی. اور ایک اشتہاری کیا سپریم کورٹ کی حمایت کرے گا؟ علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوری بڈی. یو واچنگ نیوز آئی ود مہر عباسی. ناظرین, آج بھی سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی اور حسین نواز جو صاحبزادے ہیں وزیر اعظم پاکستان کے, ان کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا, جس کے بعد حکومت وقت نے کہا کہ ابھی بھی 161 اور 162 جو ہیں آپ کے آئین کے آرٹیکلز, اس کے تحت بتایا گیا ہے کہ کس طرح گواہان کی اور کس طرح سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ریکارڈ کی جاتی ہیں. اس میں ویڈیو ریکارڈنگ حصہ نہیں ہے, سو ابھی بھی آئینی اعتبار سے, قانونی اعتبار سے وہ اپنا دفاع جاری رکھیں گے. مگر سوال یہی ہے, دفاع جاری رکھنا اور ایک مہم کو جاری رکھنا دو مختلف چیزیں ہیں. یہ مہم میں نہیں کہہ رہی, یہ مہم سپریم کورٹ کے آنریبل ججز نے محسوس کی ہے جو ان کے اگینسٹ, ان کے خلاف چل رہی ہے, اور یہ ہے گورنمنٹ اور میڈیا کا نیکسس, جس کو ہائی لائٹ آج ایک بار پھر کیا گیا آنریبل ججز کی جانب سے. جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ بھی اٹارنی جنرل کو ہدایت دی کہ حکومت کو اور اداروں کو سمجھائیے کہ میڈیا ٹرائل کی طرف نہ بڑھیں, میڈیا ٹرائل کی طرف اس کیس کو نہ لے کے جائیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز سپریم کورٹ جو ہے وہ متنبع کرتا چلا جا رہا ہے, حکومت کو بھی, اٹارنی جنرل کو بھی, بلکہ اٹارنی جنرل کے کردار پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بھی لگ چکا ہے کہ اگر سب کچھ ہم نے اخباروں کی شہ سرخیوں اور ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھنا ہے تو پھر آپ کا کام کیا ہے. آج سپریم کورٹ کو اس حوالے سے بھی تشویش تھی کہ فیصلہ بعد میں آتا ہے اور فیصلہ اور اس کی ہیڈ لائن پہلے چھپ جاتی ہے, پہلے شہ سرخی بن جاتی ہے. اب یہ جاننے کی آج کوشش کریں گے کہ اگر واقعی حکومت وقت جو ہے وہ سنجیدہ اس کیس میں, واقعی اس کو لگتا ہے کہ ونس اینڈ فار آل اکاؤنٹیبلٹی اور احتساب جو ہے یہ ہو جانا چاہیے, یا جس طرح میاں صاحب نے کہا ایک نجی محفل میں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ اب یہ کیس ختم ہو جائے, تو پھر اس کو سنجیدگی سے کیوں نہیں پرسو کیا جا رہا؟ ہمیں کیوں یہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی بھی انٹینشن نہیں ہے حکومت وقت کی کہ یہ کیس جو ہے ریپ اپ ہو اور جسٹس جو ہے, انصاف جو ہے وہ ہو, مگر یہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ انصاف کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کا جو ایک سلسلہ ہے وہ ابھی بھی جاری ہے. ہمارے ساتھ علی زیدی صاحب موجود ہیں, تحریک انصاف کے رہنما ہیں, ساتھ ممبر قومی اسمبلی رانا افضل صاحب بھی موجود ہیں, مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. میں زیدی صاحب آپ سے آغاز کروں گی. سر مجھے بتائیے گا کہ اب تو اللہ اللہ کر کے سب کو دعا کرنی چاہیے کہ جے آئی ٹی رپورٹ بس آ جائے اور وہ پیش کی جائے اور اس کے اوپر فیصلہ سنایا جائے, بیکاز آئے روز میں بھی بہت سے لوگوں کے قریب یہ بہترین چیز بھی ہے کہ سسٹم ایکسپوز ہو رہا ہے اور اس کے اندر سے شاید درستگی کا کوئی عنصر نکلے گا, مگر ان دا مین ٹائم جو گندگی ایکسپوز ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ, کیا وہ بھی گارنٹی ہے کہ صاف ہو جائے گی؟ مہر تھینک یو. دیکھیں مہر, اب ہو رہا کیا ہے کہ جو اصل بیسک سلوشن جو تھا نا اس سب کا, وہ تھا سورس آف فنڈز اور اس کے بعد منی ٹریل. یہ ان کے پاس ہے کوئی نہیں, تو ان کا اب ان کی جو پولیٹیکل ڈیفنس ہے, کیونکہ لیگل ڈیفنس ان کے پاس ہے نہیں اور قطری بھی نہیں آ رہا, جو پولیٹیکل اب ان کی ڈیفنس ہے وہ جے آئی ٹی کو ملائن کرنا اور جے آئی ٹی کو کے اوپر الٹے سیدھے الزام لگانا, اس کو مطلب اس کو اس پہ کچرا پھینکنا, اس پہ ایسے دھبے لگانا کہ جو قوم سوچنے کوشش کریں کہ قوم کو گمراہ کرنے کی جے آئی ٹی کوئی باعث ہو گئی ہے, کانٹروورشل اس کو بنانا چاہ رہے ہیں. بڑے کمال کی بات ہے ویسے, میں یہ بھی آپ بھی دیکھ رہے ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس کو کوئی بک کر رہا ہے. تو یہ کون بک کر رہا ہے پرائم منسٹر ہاؤس کو؟ یہ کہہ رہے ہیں یہ تصویریں لیک ہو گئی ہیں, یہ تو خود ویڈیوز لیک کرتے رہے ہیں. میں نے انٹیریئر منسٹر کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کرتے رہے ڈاکٹر عاصم کی ویڈیو کے اوپر کہ اور نہ بولو, میں اور بھی کر دوں گا. ہر چیز جو یہ کہہ رہے ہیں یہ خود کرتے رہے. اب اس کے بعد جو باہر آ کے جو دو بڑی سٹرینج اور افسوسناک شرمناک چیزیں ہیں, ایک یہ کہ وہ ایسا پورٹرے کر رہے ہیں کہ جی ہم بہت بڑا احسان جتا رہے ہیں کہ جے آئی ٹی میں پیش ہو کے. برے بھائی, جے آئی ٹی از ایکسٹینشن آف دا سپریم کورٹ. سپریم کورٹ کے احکامات کے انڈر بنی ہے, ہینڈ پک جے آئی ٹی کے ممبران ہیں, ڈائریکٹلی رپورٹ کریے سپریم کورٹ کو. جے آئی ٹی کے اوپر کیچڑ اچھالنے کا مطلب ہے آپ سپریم کورٹ پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں. اور اس کے بعد
اور یہ کوئی آپ احسان نہیں کر رہے. all said and done, علی, all said and done, میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں میڈیا گورنمنٹ نیکسس جو جس مہم کا ذکر کر رہی ہے سپریم کورٹ, اس کو کیوں مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی سنجیدگی سے نہیں لے رہا. بٹ میں تو ایک سٹیپ آگے بڑھ رہا ہوں نا, میں تو کہہ رہا ہوں دے آر ٹرائنگ, یہ جنگ چھیڑنا چاہ رہے ہیں. پی ایم ایل این کی حکومت سپریم کورٹ سے آپس میں جنگ کرنا چاہ رہی ہے. یہ تو انسائٹ کر رہے ہیں الٹی سیدھی باتیں کر کے لوگوں کو. آپ ذرا یہ وہ جو ایک چینل ہے اس کی ذرا آپ نیریٹو بلڈنگ تو دیکھیں. وہ کہتا ہے جان کو ہتھیلی پہ لے کے میاں پرائم منسٹر وزیر اعظم نواز شریف جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو گئے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یہ مطلب یہ کس طرح کا نیریٹو بلڈنگ ہو رہی ہے؟ یہ کوئی کام ہوتا ہے؟ میں ایکچولی رانا صاحب آج جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب نے کہا کہ حکومت اپنے حق میں آرٹیکلز چھپا. سر آپ کس سے آرٹیکلز چھپا رہے ہیں؟ پتا نہیں ان کو کس نے بتایا, مطلب اگر ایسی بات ہے تو وہ بلا سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کوئی ایکسٹرا ایسے لوگ ہیں جو کورٹ میں سامنے پیش نہیں ہو رہے, وہ بتا رہے ہوں گے. مجھے نہیں پتا کہ وہ اب ریمارکس اس قسم کے آ رہے ہیں, کبھی ہمیں مافیا بنا دیتے ہیں, کبھی کچھ کر لیتے ہیں, تو پھر اسی کے اوپر تو تبصرے ہوتے ہیں میڈیا میں, اور میڈیا ٹرائل انہی چیزوں کا ہو رہا ہے. باقی جو چیزیں تو جو میٹر آف دی کیس ہے اس کے اوپر تو کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی. ابھی آپ دیکھیں کہ جو منی کی سورس دے دی گئی, اگر وہ قطری کے لیٹر سے مطمئن ہیں اور وہاں قطر نہیں جانا چاہتے تو وہ ان کی مرضی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ سیٹسفائیڈ ہیں, کیونکہ قطری نے دوسرے لیٹر کے مطابق اپنی پوزیشن کو واضح کر دیا کہ ہی اسٹینڈز بائی ہز لیٹر. تو جہاں تک ملائننگ کا تعلق ہے, ہم ملائن نہیں کر رہے. ہم ملائن تو ہم تو جو ہمارے آبجیکشنیبل چیزوں, اور ہماری آبجیکشن ایکسیپٹ کی گئی ہیں. ہماری پہلی آبجیکشن تھی واٹس ایپ کال کے ذریعے. وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سپریم کورٹ نے واٹس ایپ کالز کو استعمال کیا. ہمارے لیے حیرت کی بات تھی. انہوں نے آن کر لیا, ہم چپ کر گئے. اس کے بعد تصویریں لیک ہوئیں, وہ بھی اس کو انہوں نے کہا ہم نے اس بندے کو سزا دے دی ہے اور مزید کارروائی کی ضرورت نہیں ہے, ہم پھر چپ کر گئے. سر مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو ایک تاثر ہے, یہ اب تاثر کو تو چھوڑیے, آج تو سپریم کورٹ میں یہ بار بار کہا گیا کہ ہم لوگ فیصلہ بعد میں دیتے ہیں اور چھپ وہ پہلے جاتا ہے. پھر سر یہ بھی کہا گیا کہ اٹارنی جنرل صاحب کو اینڈ میں ہدایت دی گئی کہ مجھے امید ہے کہ جو آپ ہمارے سامنے رپورٹ پیش کریں گے وہ پہلے ہم ہی دیکھیں گے, پہلے میڈیا پہ نہیں دکھا دی جائے گی. سو اس حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں, چھوٹا سا وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس آن نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. آپ کو بتاتے چلے کہ آج سپریم کورٹ میں یہ کہا گیا جسٹس اعجاز الحسن کی طرف سے کہ فیصلہ آج دیا لیکن اخبار نے کل چھاپ دیا. پھر یہ جسٹس عظمت سعید نے آبزرو کیا کہ جس نے کل فیصلہ چھاپا تھا اسے آئی سی جے میں جج لگا دیا جائے. اور یہ بھی جسٹس عظمت سعید شیخ کا کہنا تھا کہ ادارے یہاں آنے سے پہلے ہی میڈیا میں جواب دے دیتے ہیں, اور جے آئی ٹی کی شکایات پر جامع جواب تو داخل کرنے کی ہدایت دی اٹارنی جنرل کو, لیکن ساتھ یہ بھی آبزرو کیا کہ حکومت اپنے حق میں آرٹیکل چھپا رہی ہے. ہمارے ساتھ مظہر عباس صاحب بھی موجود ہیں, اسی میڈیا ہاؤس سے تعلق رکھتے ہیں جس سے الیجڈلی ہمیں لگ رہا ہے کہ جدھر شک و شبہات ہیں سپریم کورٹ کے بھی ایک میڈیا گورنمنٹ نیکسس کا. مظہر صاحب آپ کو اس لیے میں نے دعوت بھی دی ہے, اور بیکاز besides being a senior journalist, I truly feel کہ you're very balanced. تو مظہر صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا, دو باتیں. تو آپ کے ادارے کی طرف ایک جماعت نے, پی ٹی آئی نے بوائکاٹ بھی کر دیا ہے, انہی ریزرویشنز کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ بھی ایکو کر رہا ہے. آپ کے ادارے میں کہیں نہ کہیں تشویش پائی جا رہی ہے؟ دیکھیں بھلے پائی جائے مہر, مجھے اس سے وہ نہیں ہے, اور میں بالکل ایک انڈیپینڈنٹ ویو رکھتا ہوں ہر چیز کے بارے میں. چاہے وہ کوئی ایسا چینل ہو جو جس نے بالکل اپوزیشن کی سائیڈ لی ہوئی ہو, اور کوئی ایسا چینل ہو جس پہ یہ الزام ہو کہ وہ حکومت کی سائیڈ لیتا ہے. دیکھیے ایک تو سائیڈز لینا ایک الگ چیز ہوتی ہے. دو چیزوں میں ہم بہت لیگ کر رہے ہیں ہر طرح سے, چاہے ہم اپوزیشن کی سائیڈ لیں, وہ ہے لینگویج کا استعمال. جو زبان ہم استعمال ہوتے ہیں, آپ کوئی بھی سائیڈ لیں لیکن اس میں تضحیق کا پہلو نہ ہو کسی بھی صورت میں, اور اس میں آپ جب بھی کسی کو ایڈریس کر رہے ہوں اس کا وہ جو ریسپیکٹ اور پروٹوکول ہے وہ ضرور ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے جب ہم کسی پہ تنقید کر رہے ہوں یا کسی کی تعریف کر رہے ہوں. دونوں صورتوں میں مجھے اپنا ایک جرنلسٹک جو پوزیشن ہے وہ بہت ریفلیکٹ کرتی ہے. اگر آپ
آپ کوئی پوزیشن لیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ دیکھیے ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو سپریم کورٹ, اور میں کورٹ رپورٹنگ کرتا رہا ہوں, میں بہت احتیاط کرتا ہوں جب بھی رپورٹنگ کی ہے میں نے اپنے زمانے میں, لیکن وہ پیریڈ تھا جب ہمیں پتا ہوتا تھا کہ ایک تو یہ کہ ایڈیٹرز بہت اس چیز پہ غور کرتے تھے کہ ذرا سے کوئی بھی کامنٹس ایسے ہوں کہ جو میٹر لٹیگیشن میں ہو اس پہ احتیاط کرنی چاہیے, اور وہ اکثر ہمارے یہاں کاپی ایڈٹ ہوتی تھی, اس کے باوجود غلطی ہو جاتی تھی. اب صورتحال یہ ہے کہ بدقسمتی سے پچھلے 7-8 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ جو سبجوڈس معاملات ہوتے ہیں اس کا اس طریقے سے ہمیں نوٹس لیتی ہوئی کم سے کم مجھے نہیں نظر آئی کہ اس نے یہ دیکھا ہو کہ پینڈنگ کیس ہے, اس پہ اس طرح آزادانہ تبصرے کیسے ہو رہے ہیں, اس پہ ابھی کیس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا, اس پہ ہم ٹاک شوز کرتے ہیں, ایک دن کی آبزرویشن پہ ہم پورے ٹاک شوز کرتے ہیں. تو وہ جو ایک بنیادی ایتھیکل گراؤنڈ تھے وہ میں کسی ایک چینل کی بات نہیں کر رہا, ایوریبڈی ڈز اٹ, سب کرتے آئے ہیں بالکل. اور یہ آپ کی بات میں وزن بھی ہے مظہر صاحب کہ اگر اس کی مثال بنا دیا جائے تو اسے گریز کیا جائے گا, مگر کیونکہ نہیں مثال بنایا جاتا ہے یا اس کو نوٹس میں لا کے ایکشن لیا جاتا تو یہ کام کنٹینیو کرتا ہے. مگر مظہر صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ ابھی آپ کے جوائن کرنے سے پہلے علی زیدی صاحب کہہ رہے تھے کہ جس طرح وزیر اعظم جس دن جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے آپ کے ادارے نے اس طرح اس کو پیش کیا کہ جان ہتھیلی پہ ڈال کے وزیر اعظم جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو رہے ہیں. پھر کل کی آپ کی شہ سرخی تھی نورانی صاحب کی غالباً کہ اداروں نے ثابت کر دیا ہے کہ جے آئی ٹی کی الزامات غلط ہیں, جبکہ سر وہ تو ابھی تک سماعت ہو رہی ہے نا, ثابت کیا کر دیا ہے. پھر انصار عباسی کی سٹوری پہ بھی کچھ تشویش ہے. پھر آپ کے پرائم ٹائم کچھ سلاٹس کے اندر بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی 40 منٹ کا اگر شو ہے تو اس کے اندر سے 35 منٹ جو ہیں وہ پرو گورنمنٹ دیے جاتے ہیں یا پھینٹی اپوزیشن کی لگ رہی ہوتی. یہ سارے تحفظات کو ساتھ ملا کے ایک لیڈنگ چینل, دا موسٹ واچ چینل میں بھی. دیکھیے اس میں ایک بات ہے, چیز یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کو یہ فیل ہوتا ہے, اور سپریم کورٹ کے جس طرح کے ریمارکس ہے, کیونکہ وہ اس میں میری اپنی اس ناقص رائے میں آپ اگر سمجھتے ہیں کہ کسی اخبار میں فیصلے سے پہلے فیصلہ سنا دیا ہے تو پھر اس میں یہ مجھے نہیں پتا, وہ ظاہر ججز کے ریمارکس ہوتے ہیں, اس کی رسپیکٹ بالکل ہم سب پہ لازم ہے, لیکن کورٹ کی اگر کوئی غلط رپورٹنگ ہوتی ہے تو اس پہ تو نوٹس لیا جاتا ہے, اس پہ نوٹس دیا جاتا ہے, اس پہ ایکشن ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ میری خبر کے اوپر آپ اس طرح کی کوئی آبزرویشن دیں آپ کہ اس کو آئی سی آئی جے کا جج لگا دیا جائے. مطلب یہ جو چیز تھی کہ اگر بالکل کورٹ کے حوالے سے کوئی غلط رپورٹنگ ہوئی ہے تو آپ اس کے حوالے سے اس پہ کارروائی کریں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں بحیثیت اس ادارے سے بھی منسلک اور ایک انڈیپینڈنٹ وائس کہ بھئی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارے ادارے کے رپورٹرز ایسی چیزیں چھاپ رہے ہیں اور ایسے تبصرے دے رہے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں یا ایجنڈے پہ چل رہے ہیں یا حکومت وقت کی سائڈ لے رہے ہیں, یہ ایک نیکسس میں موجود ہیں, تو ایکشن لیجئے. لیکن وہی ہوتا ہے نا کہ آپ اس کا ایک لیگل طریقہ ہوتا ہے نا کہ آپ اس پہ لیگل ایکشن لیتے ہیں. دوسری چیز کیا ہے, دوسری چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو پوزیشن سر آپ کے نزدیک سو موٹو نوٹس لے کے ایسے سارے صحافیوں کو مدعو کرنا چاہیے سپریم کورٹ کو؟ نہیں دیکھیں سارے صحافیوں کو نہیں, آپ ایسے سارے وہ جاتے ہیں نا کہ خبر کے طور پہ جاتے ہیں نا, کوئی بھی ایک خبر ہو, دو خبر ہو, یا پھر آپ جنرلی ایک اسٹینڈنگ آرڈر کیوں نہیں ایشو کرتے کسی بھی کورٹ کی ہیئرنگ کے حوالے سے کہ دس میٹر از سب جوڈس, اور اس معاملے پر آپ اس طرح رپورٹنگ نہیں کر سکتے. وہی رپورٹنگ آپ کریں گے جو سپریم کورٹ کا رجسٹرار یا ادھر جس طرح پریس ریلیز جاری ہوتا ہے کہ آج ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں یہ ہوا ہے, یا احتیاطاً آپ صرف اس پہ اپنے آپ کو محتاط رہیں گے کہ کوئی ایسے اس طرح کے ایڈورس ریمارکس آ جائیں. تو یہ سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, ایون سیشن کورٹس جب اس کی کوئی بھی کیس کی ہیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں ایک اسٹینڈرڈ آرڈر ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ جائے باہر کورٹ کے جو کورٹ سمجھتی ہے کہ اسے باہر نہیں جانا چاہیے. لیکن مجھے لگا یہ کہ پچھلے چند سالوں میں ایسا ہوا ہے کہ ان چیزوں کا نوٹس نہیں لیا گیا اور پھر الاؤ کیا گیا کہ وہ ٹاک شوز ہوں ان کے کیس کی ہیئرنگز پہ, خاص طور پہ. سر آخری سوال ہے, مظہر صاحب میری وقت کی قلت ہے, مجھے بتائیے گا دو باتیں ویری آنیسٹلی, کیا یہ شیئر کوئنسیڈنس ہے
کہ آئی نو، اچھا چلیں، کیا یہ شیئر کوئنسیڈنس ہے کہ جے آئی ٹی کے اندر جو سوال جواب ہوتے ہیں اور جے آئی ٹی کے اندر جو کارروائی ہوتی ہے وہ آپ کے ادارے کے صحافیوں کو پتا ہوتا ہے؟ یہ شیئر کوئنسیڈنس ہے یا ان کی صحافت سب سے بہترین ہے ملک میں؟ دوسرا سوال سر جی، دیکھیں دو چیزیں ہیں. دوسرا سوال دوسرا بھی ساتھ سن لیں، دونوں کے جواب دے دیں. سر یہ شیئر کوئنسیڈنس ہے کہ حکومت وقت کے سب سے زیادہ کیمپین کے ایڈز اور سب سے زیادہ پیسہ آپ کے ادارے کو دیا جا رہا ہے؟ نہیں، مجھے تو اس چیز کا نہیں پتا نا. مجھے کیا پتا ہے اس چیز کا؟ یہ تو اگر عمران خان سمجھتے ہیں تو پہلی چیز تو میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں گورنمنٹ کے اشتہارات ہوتے ہیں. کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی انکلوڈنگ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی آج یہ کمٹمنٹ کرے کہ کل جب ان کی حکومت ہوگی تو وہ منسٹری آف انفارمیشن کو ختم کر دیں گے. پیپلز پارٹی نے وعدہ کیا تھا نا، کوئی نہیں کیا. یہ ان میں سے کوئی نہیں کرتا. نہیں کیا نا، نہیں کرتا نا. تو پھر آپ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو گورنمنٹ تو الزام لگاتے ہیں آپ. چیز یہ کہ کوئی آگے چل کے کوئی کارروائی کیوں نہیں کرتا؟ صرف ہم یہی کہتے ہیں کہ جی اتنے ارب روپے کے اشتہار دے دیے. تو بھائی آپ کمنٹ کریں گے جب آپ حکومت میں آئیں گے. صاحب علی کچھ بات کر رہے ہیں، رانا صاحب بات کر رہے ہیں. نہیں میں کچھ مظہر بھائی سے بات مجھے آواز نہیں آ رہی، ذرا اونچا بولیے گا. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی. مظہر بھائی آپ کو، مظہر بھائی السلام علیکم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے مظہر بھائی؟ جی مجھے اب آ رہی ہے. جی مظہر بھائی آپ کا آپ مجھے جانتے ہیں، کتنے سالوں سے جانتے ہیں. کیا مجھے آپ ایک بات بتائیں؟ میں اب آپ سے اپنی پرسنلی بات کرتا ہوں، اور آپ جس ادارے کے لیے کام کرتے ہیں میرا آپ سے ایک بڑا ریسپیکٹ کا رشتہ ہے، اور آپ سے ہماری، مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو میں ایز این ایک چھوٹا سا کارکن تحریک انصاف کا علی زیدی کسی فورن باہر کے ملک کی لابی کرتے ہوئے نظر آتا ہوں، یا میں کسی ملک کا لابیسٹ نظر آتا ہوں آپ کو؟ نہیں، مجھے تو کبھی بھی ایسا نظر نہیں آیا، اور نہ میرے پاس کوئی ایسے شواہد ہیں. بالکل. اب آپ کو میں بتاتا ہوں نا کہ یہ کیوں باتیں ہوتی ہیں، اور یہ میں انشاءاللہ میں آپ کے شو پہ آج ابھی کر رہا ہوں، کیونکہ یہ انشاءاللہ اگلے 2 دن میں I will take him to the cleaners. سلیم صحافی، سلیم صحافی، اس آدمی نے ایک آرٹیکل لکھا آج سے 5-6 دن پہلے. سلیم صحافی ادھر ہے نہیں، میرے سن لیں، میری ذات کے اوپر ہے نا، پرسنل نہیں ہے. میں میری بات سر ان کا دفاع نہ مظہر کر سکیں گے نہ میں کر سکوں گی، مگر ہیں ہم دونوں کے کولیگ، کیا فائدہ؟ دو کولیگ آپ کے ہیں نا، میرے نہیں ہے نا. میں تو صرف ایک مظہر بھائی سے، اس آدمی نے اپنے اخبار میں آرٹیکل میں یہ لکھا ہے کہ علی زیدی ایران کی لابی کر رہا ہے پی ٹی آئی میں. میں کوئی ٹریٹر ہوں پاکستان کا؟ اور اس کے بعد اس کی کالم لے کے یہ تو دہشت گرد تنظیم ہے، سیکٹیرین، اس کے اوپر وہ چل رہی ہے تصویریں میری. تو یہ میری لائف تھریٹ اس نے کر دی ہے. اس کو کیا پہنچتا ہے یہ جھوٹ لکھنے کا؟ تو یہ آپ کا اخبار کرتا ہے جنگ اخبار میں. Take him to court and ask him as well. مگر مظہر صاحب یہ جو ہے صحافت کب سے اتنی ایک لیگل کورس لیا جا سکتا ہے. جی I will take him. میں تو آپ کو ابھی بریکنگ دے رہا ہوں آپ کو. I will take him. بلکہ رانا صاحب آپ سے بھی جس طرح مظہر نے ویلڈ پوائنٹ اٹھایا کہ آپ انفارمیشن منسٹری میں جو یہ سیکرٹ فنڈ ہے سر، یہ کب ختم کریں گے؟ یہ کدھر بٹ رہا ہے؟ کن صحافیوں کو جا رہا ہے؟ یہ کہیں نہ کہیں تو آپ کو بھی ٹرانسپیرنسی شو کرنی چاہیے آپ کی گورنمنٹ کو نا سر. آپ تو ہمیشہ کہتے تھے پیپلز پارٹی سے کمپیریزن ہائی مورل گراؤنڈ لیتے تھے. سیکرٹ فنڈز تو ختم ہو گئے، بہت پہلے ختم ہو گئے. سر وہ ختم تو ہو گئے بظاہر، مگر بڑے فنڈ ابھی بھی بڑے تگڑے ہیں. پیسے دیے جا رہے ہیں تو وہ کسی ایڈ کے لیے دیے جا رہے ہیں، اور وہ آج کل یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس اخبار کی کیا پاپولیرٹی ہے. اگر ہم ایک ایڈ دیتے ہیں تو پر پیپر وہ کیا کاسٹ کرتی ہے، پر پرسن کیا کاسٹ کرتی ہے. تو ان کا ایک سسٹم ہے، میں اس کا حصہ نہیں ہوں، لیکن اس کے اوپر اگر کسی کو شک ہے تو وہ باقاعدہ ہمیں لے کے جا سکتا ہے. لیکن میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ذرا سی بھی جو کوئی نون لیگ کے فیور میں بات ہوتی ہے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہمیں جب سیسیلین کہا گیا، مافیا کہا گیا، تو یہ بغلیں بجا رہے تھے اور یہ بڑے ہم نے تو نہیں کہا، وہ تو سپریم کورٹ نے کہا میرے بھائی. جس نے بھی کہا، آپ لوگ خود بہت کہتے ہیں. ابھی آپ نے ہمیں شرمناک کہا وزیر اعظم کی باتوں کو. تو شرمناک چیزیں جو ہیں وہ پہلے اپنا گریبان دیکھیں. عدالتوں سے اچھا ایک سیکنڈ سر، ایک سیکنڈ سر میرے بھائی، ایک سیکنڈ جو بگوڑا ہوتا ہے وہ چاہے امریکہ کی عدالت میری بات سن لیں رانا صاحب، ایک سیکنڈ. آپ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا، سر ایک سیکنڈ، ایک جواب ہو سکتا ہے؟ آپ کلیئر کر دینا، مس انڈرسٹینڈنگ کلیئر کر دینا. پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا جو پرائم منسٹر کے صاحب کے بھائی ہیں شہباز شریف صاحب، ٹوپی ترسی پہن کے پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ ہم
پتہ نہیں کتنے اتفاق، فاؤنڈری تو اسلحہ بنا رہی تھی پاکستان کے لیے اور کب سے ہے، اور 65 کی وار میں ہم ان کو ہیلپ کرتے تھے، بنی 71 میں تھی، 65 میں آپ ان کی ہیلپ کرتے تھے. اتنا جھوٹ آ کے ٹی وی کے آگے کیا نیریٹو بلڈنگ ہے؟ یہ کون سا آپ کا اتفاق فاؤنڈری؟ وہ ایک پروگرام ٹی وی پہ چل گیا تھا، 10 مرلے کی فیکٹری نہیں تھی آپ کی، اور آپ باتیں آپ کرتے ہیں کہ جناب ہم نے کوئی ایسا کوئی محمد بن قاسم کی تلوار بھی آپ نے بنائی تھی. خدا کے واسطے دیکھیں، سیدھا سیدھا حساب دیں، منی ٹریل دیں، سورس آف فنڈ دیں، ختم کریں. آپ الٹی سیدھی باتیں کریں گے، باہر آ کے تنقید تو آپ کے اوپر ہوگی. اور جو سپریم کورٹ نے اگر آپ کو مافیا کہا ہے یا سیسیلین مافیا کہا ہے، حرکتیں تو دیکھیں آپ اپنے کولیگز کی. آپ چلے کم از کم وہاں مجھے نظر نہیں آتے، باقی جو آپ کے دوسرے جو ہیں دانیال اور طلعت اور وہ باقی جو وہ باتیں کرتے ہیں، کوئی چنے چبا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے لاشیں گر، یہ کس طرح کی باتیں ہیں؟ سپریم کورٹ نے آپ پہ ایکشن لیا ہے، آپ اپنا موقف پیش کریں، آگے بڑھیں. لیکن جب آپ کے وزراء جو سارا کام چھوڑ کے، وزارتیں چھوڑ کے یہ باتیں کرتے ہیں، رانا صاحب آپ کو لگتا ہے ساری الجھی گتھی کا جو ایکچوئل حل ہے، جو سولوشن ہے اور وہ جو سرا ہے، وہ واقعی آپ کی حکومت نہیں، میں کہوں گی سر، اس کو ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے. شریف خاندان ورسز حکومت دو مختلف چیزیں ہیں، جسٹ لائک نواز شریف اور جمہوریت دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو سر یہ شریف خاندان کے پاس تمام منی ٹریل اور دستاویزات شاید اس پوری یہ جو ہمارے ایک بیڈ نیم اور شیم ہو رہا ہے اس ملک کے اندر آپ کے اداروں کا، آپ کی ریاست کا، اس کے پورے ڈھانچے کا، اس سسٹم کا، کیا یہ ختم ہو سکتا ہے ونس اینڈ فار آل سسٹم اگر آپ کی لیڈرشپ تمام چیزیں ٹرانسپیرنٹلی سامنے رکھ دے؟ دیکھیں یہ تو ایک آپ بڑی آئیڈیل سچویشن کی بات کر رہی ہیں. پتہ نہیں امریکہ پہ اوپر یہ اپلائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. پاکستان ایک بہتری کی طرف جا رہا ہے. جو ٹرانسپیرنسی کا لیول آج ہے وہ آج سے پہلے نہیں تھا. آج آپ کے ملک میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ جو سیڑھی ہے ایک کرپشن فری معاشرے کی، اس کے اوپر آپ آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. لیکن آج جتنے لوگ چاہے وہ جے آئی ٹی میں ہوں یا حکومت میں ٹاپ کے سیکریٹریز ہوں، وہ 30 32 سال نوکریاں کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، تو ان کو تبدیل کرنا آپ 4 سال میں آ کے کتنے لوگوں کو نوکریوں سے نکالیں گے اور کتنے لوگوں کو چینج کریں گے؟ یہ چینج تو گریجولی آتی ہے. اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستان میں سارے پیسے کا کنٹرول بیوروکریسی کے پاس ہے. اور بیوروکریسی کس کے کنٹرول میں ہے سر؟ اس کے اوپر ایک وقفہ لے لیتے ہیں، یہ سوچ لیجئے گا ذرا. ایک پہلے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. سٹے ود سن نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. ہمارے ساتھ سلیم صافی صاحب بھی موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں. صافی صاحب السلام علیکم. آپ کے کالمز بڑے زیر بحث ہیں آج کل. ان میں آپ نے علی زیدی صاحب کا بھی ذکر کیا، ایک کہ وہ لابینگ کر رہے ہیں ایران کی تحریک انصاف میں، اور بقول ان کی زندگی بھی آپ نے خطرے میں ڈالی، غلط ایلیگیشن بھی، ٹریٹرس ایلیگیشن ان کے اوپر لگائی. تو میں آپ کا موقف بھی جاننا چاہ رہی تھی سر، یہ ثبوت ہے آپ کے پاس اس انکشاف کے؟ دیکھیے تو صرف یہ نہیں، میرے پاس ان کے بہت سارے واٹس ایپ میسیجز بھی ہیں، اور خود ان کے گروپس کے اندر جو ہے جو ڈسکشن ہوتی ہے، جو پی ٹی آئی کے کور اس کا گروپ ہے، اور وہ خود انہی کے سورسز سے مجھے ملتے ہیں، تو اس کی ویڈیوز بھی میرے پاس ہے. اور تیسرا اس کا تو یہ بھی ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے جو آپ پالیسیاں بھی دیکھ رہے ہیں، تو وہ بذات خود وہ پالیسیاں بھی اس کا ثبوت ہے. کس طرح کی پالیسیاں سلیم بھائی؟ جو پرو ایران اور اینٹی سعودی ہے. تحریک انصاف کی یہ والی پالیسیاں؟ جی اس کے پیچھے آپ کو لگتا ہے کہ علی زیدی ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ خود علی زیدی صاحب اس حوالے سے ان کے واٹس ایپ میسیجز ان کے گروپس کے اندر بھی، اور خود مجھے بھی ان کے اسی لائن پہ بہت سارے میسیجز آئے ہوئے ہیں. اچھا اوکے. سو اگر آپ اجازت دیں، علی زیدی صاحب آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بات کر لیں. سو وی کین موو آن. میں پوچھنا چاہوں گا، میں پوچھنا چاہوں گا کہ مجھے ذرا بتائیں، یہ تو اب انشاءاللہ میں ان کو لے کے جاؤں گا کورٹ میں، اور یہ کورٹ میں ان کو پھر یہ سارے واٹس ایپ کے میسیجز بھی دکھائیے گا میرے بھی، اور جو گروپ میں کہہ رہے ہیں وہ بھی دکھائیے گا کہ یہ آپ نے کس طرح کسی کے اوپر الزام لگا دیا. وہ ساری دہشت گرد تنظیمیں جن کے ساتھ آپ کی لنکس ہیں وہ چلا رہی ہیں خبر اتنی بڑی جھوٹی، اور آپ ایسی لکھ دیتے ہیں. آپ کو کس نے کہا یہ؟ مطلب کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس، یا ایسی جی واٹس ایپ میسیج آ گئے؟ کس نے واٹس ایپ میسیج کیا آپ کو؟ اس میں کیا لکھا ہے؟ ذرا پڑھ کے دکھا دینا.
بات یہ ہے نا کہ ہم جو بات باہر کرتے ہیں وہ اندر بھی کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اندر کچھ اور بات کرتے ہیں، باہر کچھ اور کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اسی طرح میں پہلے بھی آپ کے بہت سارے لوگ وہ کہہ چکے ہیں، آپ کا جن کے ساتھ ادھر گروپ ہے وہ پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ ہم سلیم کو عدالت لے جائیں گے، اور میں اس کے بعد اشتہارات بھی دے چکا ہوں کہ بھائی مجھے آرام سے جو ہے لے جائیں عدالت میں. اور اگر اسی بنیاد پہ لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑتی ہیں نا، تو ابھی بھی جب آپ نے کچھ فرمایا تو آپ نے بھی اس لحاظ سے تو میری زندگی خطرے میں ڈال دی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے دہشت گرد گروپوں کے ساتھ تعلقات ہے. باقی جو ہے میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں جو کچھ لکھا ہے اس میں آپ کے واٹس ایپ کے نہ صرف یہ کہ اپنے میسیجز ہیں، بلکہ آپ لوگوں کا اپنا جو پاناما گروپس اور باقی چیزوں پہ جو آپ لوگوں کا آپس میں ڈسکشن ہوتا ہے وہ نہ صرف میرے پاس ریکارڈ ہے بلکہ ویڈیو بھی ہے، اور آپ خوشی سے عدالت چلے جائیے، میں اس کو بڑا مزہ آئے گا، یہ تو بڑا مزہ آئے گا. آپ انشاءاللہ صاحب ایک بات بتائیے گا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحافی اصول و ضوابط جو ہیں وہ بہت زیر بحث ہیں، بڑی کھل کے باتیں ہو رہی ہیں، ڈسکشنز ہو رہی ہیں اس حوالے سے، اور آج سپریم کورٹ میں بھی کچھ آبزرویشنز تھیں سر. مگر میرا آپ سے اس حوالے بحیثیت ایک صحافی، آپ کو لگتا ہے کہ اس ملک میں ابھی بھی سیاسی جماعتیں اور میڈیا دونوں امیچور ہیں، دونوں ایک دوسرے کو استعمال کر رہے ہیں، اور اس پروسیس کے اندر صرف اور صرف اگر کچھ کھویا جا رہا ہے تو وہ کریڈیبلٹی ہے؟ دیکھیں بہر، وہ تو میں بہت آج بھی میرا کالم اسی چیز پہ لکھا گیا ہے کہ ہماری صحافت جو ہے وہ کہاں تک آئی ہے. اور میں پہلے بھی لکھتا رہا کہ سیاست کے سینے میں دل تو پہلے سے نہیں تھا، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے، اور خصوصاً یہ جو روایت پی ٹی آئی کے سامنے آنے کے بعد سے جب سے چلی ہے، تو اس کے بعد تو سیاست اور صحافت کی آنکھ میں وہ حیا بھی نہیں رہی. آج بھی میں نے گیلپ کا وہ دیا ہوا ہے کہ اس ملک میں ٹی وی پہ شیخ رشید احمد کی جماعت کو اور جماعت اسلامی کو ایکول ٹائم دیا جا رہا ہے، اور پھر میں ہی ان چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہوں بار بار. میں بھی ان متاثرین میں سے ہوں کہ اس کے لیے کچھ قاعدہ، کچھ ضابطہ اور وہ چیز بننی چاہیے. اب مثلا جس چیز کو آج آپ نے موضوع بحث بنایا ہوا ہے، تو اس ملک میں کیا نواز شریف کو سعودی لابی کا بندہ نہیں کہا جاتا؟ کیا اس ملک میں مولانا فضل الرحمان کو سعودی لابی کا بندہ نہیں کہا جاتا؟ کیا اس ملک میں باقیوں کا؟ تو یہ کیا ہماری تو سر اس ملک میں جب آپ کے ادارے کو حکومت کا میڈیا سیل کہا جا رہا ہے تو یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ حکومت کا بھی میڈیا سیل ہے. آج بھی میں نے کالم میں یہ لکھا ہے کہ اس ملک میں حکومت نے بھی سوشل میڈیا سیل بنائے ہوئے ہیں. سر آپ کے ادارے کے حوالے سے جو تشویش پائی جا رہی ہے، نہیں اب مہر اس چیز میں نہ جناب، اگر میں آپ کے ادارے کے بارے میں بات شروع کروں اور پھر آپ کے میاں کے ادارے کے بارے میں بات شروع کروں تو اب اس طرح تو نہ کریں. میں تو آپ سے ایک سوال پوچھوں، اور یہ میں کاشف سے بھی پوچھتی ہوں سر کہ اس کے ادارے کی کیا سٹینڈنگ ہے. وہ تو کھل کے کہتا ہے یار کہ مالکان باقی اس ملک پہ صحافیوں پہ حاوی ہو چکے ہیں. تو اب آئی ڈونٹ نو ہم میں سے کتنے یہ مانتے ہیں یا کتنا جو کام آپ کر رہی ہے وہ میں بھی کر رہا ہوں. میں بھی ایک ادارے میں کام کر رہا ہوں، آپ بھی ایک ادارے میں کام کر رہی ہیں، اور کم از کم جتنی آزادی آپ کو یا آپ کے میاں کو ادارے میں ملی ہوگی اس سے زیادہ آزادی مجھے اپنے ادارے میں ملی ہوئی ہے. اس سے زیادہ آزادی؟ اچھا، جھوٹ بولنے کی بہت جی کم از کم آپ دونوں سے زیادہ مجھے ملی ہوئی ہے. بڑی بات ہے صافی صاحب، بہت اچھی بات ہے. ہاں جی، بلکہ کیونکہ ہر ایبسٹریکٹ بات ہے، مجھے لگتا ہے اسپائی کرنے کی بھی ملی ہے، اچھی بات ہے. صافی صاحب محسوس کرتے ہیں کہ وہ آزادانہ طور پہ کام کر سک رہے ہیں تو یہ بہترین بات ہے. میں آزادانہ طور پر جی بھی بہت اچھی بات ہے. باقی ہر صحافی کو یہ محسوس ہونا چاہیے. میرے پچھلے دو کالم دونوں ملکوں کے خلاف ہے، ایران کے بھی خلاف ہے اور سعودی عرب کے بھی خلاف ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ایران کا ابھی بھی ریسنٹلی ایک کتاب پرسوں آئی ہے میدان میں، ایگزائل، اور اس میں آپ دیکھیں کہ جس طرح پہلے دن سے القاعدہ کے ساتھ ایران نے روابط بتائے تھے، کس طرح موریتانی کو اور رمزی میں سمجھ گئی آپ کا پوائنٹ سر سلیم صاحب، میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گئی. آپ مجھے بتائیں نا کہ ایران کے خلاف آپ کتنے پروگرام کر چکی ہیں؟
سر ایران کے خلاف یا سعودی عرب کے خلاف پروگرام کرنے سے میں اپنی آزادی کو ثابت کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ کو بھی نہیں ہے. میں تو کہہ رہی ہوں بڑی اچھی بات ہے اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ آزادانہ ماحول میں کام کر رہے ہیں. اس کا کوئی یارڈ سٹک تو ہے نہیں جس کے اوپر ہم کہیں کہ یار تمہیں زیادہ ہے مجھے کم ہے یا اس کو وہ ہے. مگر بہرحال ہر ادارے میں ایسے لوگ ضرور ہیں سر جو مالکان کے ایجنڈوں پہ کام کر رہے ہیں، جو کسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. جیو کا جو واقعہ ہوا، حامد میر کا جو واقعہ ہوا، اس کے بعد پاکستان میں میڈیا کی کوئی آزادی وزادی نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہ سیاست کی آزادی ہے نہ میڈیا کی آزادی ہے. البتہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو جیو کے مالکان کی حالت ہوگی وہی ڈان کے مالکان کی بھی حالت ہے، اور اس سے بری جو ہے وہ ایئروائی کی ہوگی، وہ کسی اور کی ہوگی. اور جتنی آزادی یا جتنی وہ آپ کو ملی ہوئی اتنا میں وہ کر سکتا ہوں کہ شاید اس سے زیادہ مجھے ملی ہو. سر مجھے تو خیر میں نے اگین کہا نا یارڈ سٹک نہیں ہے سر. مجھے اتنی آزادی ضرور ہے کہ مجھ سے اس ادارے میں کوئی نہیں پوچھتا نہ صبح نہ شام کہ آج شو کس چیز پہ کرو گی اور یہ نہیں کہنا اور وہ نہیں کہنا. سو اب آئی ڈونٹ نو شاید باقی لوگوں کو بھی ہو اور ہونی چاہیے، مگر ایڈیٹوریل بورڈ بھی ہونے چاہیے سر. کہنے کا یہ مقصد ہے کہیں نہ کہیں میرا آج کا کالم بھی نواز شریف کے خلاف بھی ہے اور عمران خان کے خلاف بھی ہے. سلیم بھائی آپ کیوں ڈیفینسو پہ جا رہے ہیں؟ میں نے تو کسی مرحلے پہ نہیں کہا کہ آپ کی صحافت کمپرومائزڈ ہے. نہیں تو آپ نے اس حوالے سے میں نے تو ادارہ جاتی سوال اٹھایا ہے سر. آج سپریم کورٹ میں پچھلے 48 گھنٹوں سے یہ بحث ہو رہی ہے. آج بھی جج صاحب نے کہا ہے کہ حکومت جو آرٹیکل چھپا رہی ہے، جس سے ہم یہ بھی جانتے ہیں حکومت اور میڈیا جو مہم چلا رہا ہے ایک ادارہ، ہم یہ بھی جانتے ہیں. میں نے تو انڈائریکٹلی ایک سوال پوچھا تھا کب سے آپ سے چاہ رہے ہیں. بہادر نہیں ہے. دیکھیں میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ ہم تو کمپرومائز صحافت کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ پچھلے 2 سالوں میں جو کچھ ہوا اس کے بعد میں مانتا ہوں کہ میں مزدور ہوں، میں آزادی والا صحافت نہیں کر رہا ہوں. لیکن آپ لوگ جو بالکل فیئر صحافت کرتے ہیں جو اس کے ہیں، تو ذرا آپ یہ بھی بتا دیے نا کہ پہلے دن سے معلوم ہے کہ بھائی تصویر کس نے بنائی ہے، کس نے جاری کی ہے، تو ذرا ایک پروگرام ان کی شناخت پہ بھی کر دیجیے. میں نے تو کھل کے کہا ہے کہ ہمیں خبریں ہیں کہ ISI کے بندے نے یہ لیک کی تھی سر. میں نے تو کہا کہ مجھے جو خبر تھی شاید غلط ہو، مگر جو تھی وہ تو بتا دی سر. تو اب کیا مطلب؟ مہر سمپل از دیٹ، میں بھی مزدور ہوں، آپ بھی مزدور ہے، کاشف بھی مزدور ہے، دوسرا بھی مزدور ہے. نہ اس ملک میں سیاست آزاد ہے نہ صحافت آزاد ہے. جتنا ہم ہر ایک اپنے دائرے کے اندر کر سکتے ہیں وہی کرتے ہیں بس. بہت بہت شکریہ. سلیم صافی سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے. کہہ رہے ہیں نہ سیاست آزاد ہے اس ملک میں نہ صحافت. رانا افضل صاحب ذرا سا ایک موربڈ ویو پینٹ کیا ہے سلیم صاحب نے، مگر آئی تھنک کہیں نہ کہیں حقیقت پر مبنی ضرور ہے. حقیقت جو انہوں نے کہی جس کے ساتھ مجھے پورا اتفاق ہے، انہوں نے کہا کہ یہ PTI آنے سے سیاست میں گند پڑ گیا ہے، اور یہ واقعی صحیح ہے. یہ کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے. یہ جس کو مرضی جو کہہ سکتے ہیں اور جس کے اوپر جو مرضی الزام لگا سکتے ہیں اور پھر یو ٹرن مار سکتے ہیں، پھر عدالتوں سے بھگوڑے ہوتے ہیں، بچوں کو خراب کرتے ہیں. تو یہ علی ویسے کتنی آئرنی ہے نا، وہ جماعت جو کہتی ہے صاف چلے شفاف چلے، اس کے حوالے سے ایک صحافی بھی اور ایک سیاسی جماعت بھی، ایک نہیں بلکہ کئی ANP بھی، JUIP بھی، نون بھی، پیپلز پارٹی بھی، سب کہتے ہیں صاف چلے شفاف چلے. یہ سب سے زیادہ گن ڈال رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں جس نے اس ملک کو لوٹا ہے، جس نے اس ملک میں قتل و غارت کا نظام لگایا ہے، جس ملک نے اس ملک کے ریسورسز لوٹے ہیں، پیسے یہاں سے چرائیں، کوئی محفوظ نہیں جب سے PTI ہے انشاءاللہ. چلیں بہت بہت شکریہ. بہرحال اس کا فیصلہ اینڈ آف دا عوام نے کرنا ہے کہ کون صاف چل رہا ہے، شفاف چل رہا ہے یا کون گندگی پھیلا رہا ہے. مگر ان دا مین ٹائم یہ ہمیں ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے، ہم سے مراد عوام ہے، کہ آپ کا جو ایک ووٹ ہے وہ ایک دن کی ایکسرسائز نہیں ہے، وہ اگلے الیکشن تک ہر دن کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اس کو آپ بھول جاتے ہیں، اپنی طاقت اصل خود بھولتے ہیں، خود محروم رہ جاتے ہیں. یہ یاد رکھیں. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.